یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیے. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور فضل و کرم کہ آج ہمیں عزیز مرشد اور عزیز مختر کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کی محفل میں مل بیٹھنے کا موقع ملا. میرے بھائیوں، میرے بچوں، جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن افسوس کہ ہم موت کو یکسر بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز جب ہماری صبح آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں جینے کا ایک اور موقع دیتے ہیں کہ شاید ہم سنبھل جائیں، شاید ہم سلجھ جائیں اور شاید ہمیں ہوش آ جائے. لیکن افسوس کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اپنی پراپرٹی بڑھائیں، آپ اپنے بینک بیلنس کو بڑھائیں یا آپ کوئی سیاسی عہدہ حاصل کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ہمارے ادھر حالت یہ ہے کہ صبح بچے کیا نماز پڑھیں گے، والد صاحب خود ہی نماز نہیں پڑھتے. آج آپ دیکھ لیں آپ کی مساجد کا کیا حال ہے. تو کہتے ہیں نا مسجدیں نوّا خواہ ہیں نمازی نہ رہے. آپ کو اللہ تعالیٰ عمرے پہ لے جائے، حج پہ لے جائے، عربوں میں لاکھ غلطیاں ہوں گی، لیکن یقین جانیے ان کی ایک عادت کو میں اتنا سراہتا ہوں کہ وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتے. صبح جب بھی میں مکہ شریف کعبۃ اللہ گیا تو دیکھا کہ والد اپنے چھوٹے بچے کو جس کی عمر 7 یا 8 سال ہے اس کو انگلی سے لگائے کعبۃ اللہ میں لے کے آ رہے. تو میرے بھائیوں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں آ گئیں، ہمارے گھروں میں فساد شروع ہو گیا. اس کی بیسک اور مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان بیماریوں اور پریشانیوں کو خود ہی گھر میں داخل کیا. ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا. میں 1 فروری کو اس علاقے میں آیا. یہاں پیر محمد حسین شاہ صاحب ٹانگری شریف والوں کا ختم تھا تو میری مائی صاحبہ سے ملاقات ہوئی جن کا آج ختم ہے. میرے بھائیوں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کر رہی تھی، خوش تھی. تو جب میں گھر گیا تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مائی صاحبہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. یہ ہے زندگی اور موت. اسی فروری کے مہینے میں مائی صاحبہ بالکل ٹھیک تھی اور اسی فروری کے مہینے میں آج ہم مائی صاحبہ کا ختم کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں، جن کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں وہ ہوش کے داخل لیں، ان کی زندگی کا سورج ڈوبنے کو ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں نا اوڑکتے بگڑتے درگیا محمد اوڑک نے ڈوب جانا. اب آپ کی زندگی کی شام ہو گئی ہے تو خدارا آپ کو اللہ ہر روز ایک موقع دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو. جو آپ سے غلطیاں کوتاہیاں زندگی میں ہو چکی ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن یہ نہیں کہ ایک غلطی کو آپ بار بار دہرائیں. میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں.
قرآن پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ حج زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے نزدیک جو عبادت انسان کی روح کو زندہ کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار دن رات انگلینڈ میں کیوں محنتیں کرتے ہیں، ڈبل نوکریاں کرتے ہیں کہ ان کے دل کو سکون ملے؟ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے فرما دیا سکون نہ مال و دولت میں ہے، نہ اچھی صحت میں ہے، نہ بینک بیلنس میں ہے، سکون اگر ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ نے اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو 3 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھے ہیں لیکن ان کے دل پریشان ہیں، جو 10 کروڑ کے محل میں بیٹھے ہیں لیکن دل پریشان ہے۔ وجہ کیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر سکون کی دولت چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اور ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہمارے دل جو ہیں وہ گناہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ تو ہم دلوں کو نرم کیسے کر سکتے ہیں، دلوں کو چمکا کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ کیمیا بتایا، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی پالش ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب تک آپ کے دل نہیں چمکیں گے، جب تک آپ کے دلوں سے زنگ دور نہیں ہوگا، نہ آپ کا نماز پڑھنے کو دل کرے گا، نہ آپ کا قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، اور نہ کوئی بھی نیکی کرنے کا دل کرے گا۔ آج آپ جس پیر خانے پہ چلے جائیں، جس خانقاہ پہ چلے جائیں، جس درگاہ میں چلے جائیں، وہاں کسی نہ کسی صورت اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ ان اولیاء کو پتا تھا کہ ہم جب تک ذکر نہیں کرائیں گے اس وقت تک ان کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آج کلمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام کوئی بندہ شوق سے ذکر نہیں کرتا، بلکہ اللہ قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے سورۃ دہر میں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح و شام۔ چڑیاں صبح و شام ذکر کرتی ہیں چوں چوں کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مینڈک کو مت مارو، کہ جانوروں میں مینڈک سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، اگر مینڈک اللہ کا ذکر کرے، اگر چڑیاں اللہ کا ذکر کرے، اور ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ذکر نہ کرے، تو ہم سے بڑھ کے کون بندہ، میں کہتا ہوں کہ عاجز ہے، اور ہم سے بڑھ کر کون بندہ بد نصیب ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو جسم اور روحیں دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ قبروں میں بھی اللہ کا ذکر ہی کریں گے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو دل کا دائمی سکون حاصل ہو، صبح و شام ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ کو قبر میں بھی سکون ہوگا، اور آپ کو منکر نکیر کا خوف نہیں ہوگا، آپ کو قبر میں بھی سکون ہوگا۔ اور جب روز حشر قائم ہوگا، جب بندے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جب بندوں کو اپنی اولاد کی بھی ہوش نہیں ہوگی، ذاکر بندے کو اس وقت بھی سکون ہوگا جب افراتفری ہوگی۔ اس لیے اللہ کے ولی خانقاہوں میں، درگاہوں میں، آستانوں میں ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ پھر آپ کا جسم 3 ٹائم آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کس چیز کی؟ خوراک کی۔ آپ کے جسم کی ضرورت ہے خوراک۔
آپ چاہے امریکہ چلے جائیں، جب ٹائم ہوگا ناشتے کا، جب ٹائم ہوگا لنچ کا، جب ڈنر کا، تو آپ کا جسم آپ سے طلب کرے گا۔ تو میرے بھائیو، جو روح آپ کے اندر ہے اس کی بھی ڈیمانڈ ہے، روح کی بھی خوراک ہے، اور روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر آپ لوگ روح کو بھوکا رکھیں گے، اگر آپ لوگ روح کو پیاسا رکھیں گے، تو یہ وہ روح ہے جس نے قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یہ وہ روح ہے جس نے حشر کی گرمی برداشت کرنی ہے، اور یہ وہ روح ہے جس نے پل صراط سے گزرنا ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ختم کا موقع ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے، آپ کو یہ چند باتیں بتاؤں۔ حدیث قدسی سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ آج روز محشر بندوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میری نظر میں عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں روز محشر عزت اور احترام کے لائق وہ لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ادھر آیا ہوں، آپ ادھر آئے ہیں، ہمیں خواہش تھی کہ ہمیں کوئی عزت سے بٹھائے۔ تو اگر ہم دنیا میں عزت ڈھونڈتے ہیں تو وہ کیا مقام ہوگا جب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے اس بندے کی عزت کرو کہ یہ بندہ دنیا میں مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ آپ کی مسجد بوا گجرا میں جو شاہ صاحب ہیں وہ صبح و شام ذکر کراتے ہیں، تو کم از کم بوا گجرا والوں کو چاہیے کہ وہاں جا کے ذکر کیا کرے۔ میں آپ کو ذاتی واقعہ سناتا ہوں، یہ قرون اولیٰ کا واقعہ نہیں ہے، یہ چند سالوں کا واقعہ ہے۔ میرے ایک دوست کے والد فوت ہو گئے، تو دوست نے کہا کہ مجھے والد فوت ہونے کے بعد روحانی طور پر ملے۔ میں نے کہا ابا جی ثنائے قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے کہ میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا تھا، ذکر کی برکت سے سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے موت کا پتہ ہی نہیں چلا، جب تم گھر والوں نے رونا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا میں مر گیا، یعنی اتنی آسانی سے جان نکلی میری۔ پھر وہ کہتے ہیں جب میں قبر میں گیا تو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے فرمایا جس طرح تو دنیا میں صبح و شام ذکر کرتا تھا اس طرح تو قبرستان میں ذکر کر اور ذکر کرا۔ کہتے ہیں سارے قبرستان کے مردے صبح و شام میری قبر میں آتے، میں انہیں ذکر کراتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں کو 2-4 سال کا واقعہ ہے۔ تو خدا را جو وقت آپ نے ضائع کر دیا اس پہ آپ پچھتائیں، روئیں اور اللہ سے معافی مانگے، اب اپنا رخ سیدھا کر لے اور اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کرے۔ آخری حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں اللہ کا، جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ابھی یہاں ذکر ہوگا یہ جگہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں جب آپ گھروں میں ذکر کریں گے تو آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ تو جنت کے باغ میں نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، نہ پریشانی ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے، نہ دکھ تکلیف ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کو جنت کا باغ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک تو صبح و شام اللہ کا ذکر کریں۔ ابھی میرے ایک ساتھی آپ کو وظائف دیں گے، یہ وہ وظائف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر و مرشد کو عطا کیے، اور میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے یہ وظائف پڑھیں۔ اور یہ وظائف کے اندر ذکر اور درود شریف کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور پھر زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ لازمی درود شریف پڑھیں۔ آپ کے بٹوے میں، آپ کی جیب میں موبائل ہوتا ہے، بٹوا ہوتا ہے، سگریٹ کی ڈبی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں آج میں آل رسول ہوں، میں ولیوں کی اولاد ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میل چڑھایا سائیاں۔ تو میرے بھائیوں ایک تسبیح اپنے جیب میں رکھ لیں، ایک کاؤنٹر رکھ لیں جو آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں یا درود شریف پڑھیں۔ تو ہر بندہ جو اس محفل میں بیٹھا ہے اور ہر وہ بیٹی جو میری آواز سن رہی ہے، 100 درود شریف آپ نے لازمی پڑھنے، کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
کہ بے شک میں اور میرے فرشتے بھی نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مان والو تم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ جہنم سے بری ہو گیا. سبحان اللہ. اور میرے بھائیو 100 درود شریف پڑھو. دیکھو فوج کی گاڑی آتی ہے، اندر میجر یا کرنل بیٹھا ہوتا ہے، جو بھی پولیس والا ہے اسے سلیوٹ مارتا ہے. ایسے کیوں مارتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ اندر افسر بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیو جب قیامت والے دن تم 100 درود شریف ڈیلی پڑھو گے تو جب تمہارے ماتھے پہ اللہ لکھ دے گا یہ بندہ جہنم سے بری ہے، تو انشاءاللہ قیامت والے دن فرشتے تمہیں سلیوٹ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کرنے اور درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، آمین. ابھی ذکر ہوگا. یہ سارے جو حضرات بیٹھے ہیں میرے طرف دیکھیں، بائیں طرف آپ کا دل ہے. آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کا دل ایک شیشہ ہے جس پہ لفظ اللہ سرخ یا سنہری رنگ میں لکھا ہے. لفظ اللہ کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں ال اٹھانا ہے اور اللہ کی ضرورت واپس دل پہ لگانی ہے. یہ ذکر خفی قلبی ہے، اس کو دل کی زبان سے کرنا ہے. اور ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں. وہ ملائکہ اللہ کے حکم سے جہاں ذکر ہوتا ہے وہ آتے ہیں. اور وہ ملائکہ جب ذکر کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے خوشخبری سنا دو ان ذکر کرنے والوں کو کہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی. تو ابھی صرف اختر اور ارشد کی والدہ کی بخشش نہیں ہوگی، آپ جتنے بھائی آئے ہیں انشاءاللہ سب کی بخشش ہوگی. اور یہ حدیث شریف میں ہے. ذکر کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا. آپ سارے بندے آنکھیں بند کر لیں. جو میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر لیں اور میرے پیچھے دل میں پڑھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. اللہ اللہ دل میں خیال کر کے لفظ اللہ کے ضربے لگائیے. پہلا لطیفہ فیض ولایت حضرت آدم علیہ السلام سرخ سنہری رنگ کے نوارات. اللہ 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 اللہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارشاد باری تعالیٰ ہے سنو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. میرے بھائیوں میرے بچوں آنکھیں بند رکھیں. آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو یکسوئی حاصل نہیں ہوگی. ابھی آپ اکیلے ذکر نہیں کر رہے، حدیث شریف کی روح سے آپ کے ساتھ ملائکہ بھی ذکر کر رہے ہیں. اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق آپ کے جتنے خاندان کے افراد فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. پس تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا. میرے بھائیوں آپ فرش پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہو اور اللہ رب العزت عرش مولا پہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ارشاد باری تعالیٰ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح و شام. اس لیے میرے بھائیوں میرے بچوں میری بچیوں صبح و شام یہ ذکر کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے.
لکل شین سکالا و سکالت القلوب ذکر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی پالش ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. چمکائیں اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے. اللہ 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 اللہ. حضرت باؤ سلطان العارفین ذکر کی فضیلت اس طرح اپنے شاعری میں بیان کرتے ہیں. جنہ عشق حقیقی پایا منہ نہ کچھ الاوڑ ہو. ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگاوڑ ہو. قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماوڑ ہو. میں قربان تنا تو باہو جڑے اکثر نگاہ جگاوڑ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ کی نظر میں عزت اور احترام والا وہ ہوگا جو اپنی مسجدوں میں ذکر کی محفل منعقد کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں اپنی مسجد میں صبح و شام ذکر کیا کریں، نمازیوں کو کرائیں تاکہ روز محشر آپ اللہ کے حضور عزت اور احترام پا سکیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.